بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم اور بہت سے ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں بسند صحیح تخریج کی۔ امام بخاری نے کئی جگہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں تخریج فرمایا ہے۔ کتاب الایمان میں 2 جگہ اور اس کے علاوہ بھی اور کتاب الادب میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔ مسلم نے، نسائی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ اب یہ اس حدیث کا ترجمہ پیش ہے کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر پالی جائیں وہ ایمان کی چاشنی پا جائے گا۔ پہلے نمبر پر یہ کہ اس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت تمام ما سوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ محبت کرے کسی بھی آدمی سے تو صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں۔ تیسری بات یہ کہ کفر کی طرف پلٹنا ایسا ناپسند کرے جس طرح سے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ 3 باتیں ذکر کی گئیں، تو یہاں پر حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 3 چیزوں پر ایمان کی حلاوت حضور نے ظاہر فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان کے کاموں کی چاشنی اور ایمان کے مقتضاؤں کو نبھانے میں آدمی کو لذت اور اس میں خوشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ یہ 3 باتیں اس آدمی کے اندر موجود ہوں۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان کے تمام کام اسے پسند آئیں گے، ورنہ نفسانی طور پر آدمی آرام طلب ہے، اس کے دل میں مال کی محبت بھی ہے اور اس کے دل میں خواہشات کی تڑپ بھی ہے اور وہ اپنی آزادی طبع کا خواہش مند بھی ہوتا ہے۔ مگر جب ایک آدمی اللہ رسول کو سب سے عظیم محبوب بنا لے گا تو اب ایسی صورت میں اس کے نزدیک اللہ رسول کی پسندیدہ چیزیں ہی پسند آئیں گی، اور اللہ رسول جس چیز کو ناپسند کریں وہ اسے بھی ناپسند ہوگی۔ تو اب مثال کے طور پر کڑاکے کے جاڑے میں
ٹھنڈے ٹھنڈے سے پانی سے وضو کرنا، اور اسی طرح سخت ترین گرمیوں میں مسجد کے لیے گرمی کو برداشت کرتے ہوئے گھر سے نکلنا، اور اسے اپنی کچھ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو ان ضرورتوں کے لیے وہ وقت نکالنا چاہتا ہے، مگر اس وقت اس کے سامنے اللہ کی عبادت یا اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض کی بھی ضرورت سامنے آ گئی، تو اب ایسی صورت میں آدمی اپنی خواہشات کو بالائے طاق صرف اس لیے رکھے گا کہ اللہ و رسول کی محبت اس کی نظر میں زیادہ ہے، تو کڑاکے کی گرمی میں مسجد کو جانا اور ٹھنڈے پانی سے جاڑوں میں وضو کرنا اور گرم گرم لحاف کو چھوڑ کر مسجد کی طرف پیش قدمی کرنا، یہ اسی آدمی کو بہت پسند آئے گا اور اس میں اس کو بہت خوشی محسوس ہوگی، جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اپنے آرام سے بھی زیادہ ہے اور اپنی خواہشات سے بھی زیادہ ہے اور اپنے دوستوں سے بھی زیادہ ہے اور اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ ہے، بلکہ اپنی صحت و تندرستی سے بھی زیادہ اسے اللہ اور رسول کی محبت میں اس محبت کے تقاضے کی تکمیل محسوس ہوگی۔ اس لیے یہاں پر حلاوت الایمان کا جو لفظ ذکر کیا گیا، یہ ایک استعارہ تخیلیہ کے طور پر ہے، کیونکہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لڈو پیڑے کی طرح سے میٹھی ہو، بلکہ ایمان کو اس درجے میں پیش کیا گیا ہے کہ جیسے ایک میٹھی چیز ہو، تو اس میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کھانے پینے میں آدمی کو لذت اور خوشی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ مشکل کام بھی آدمی کے لیے باعث مسرت اور باعث فرحت ہوں گے جبکہ اس کے اندر یہ تین خصلتیں پالی جائیں۔ یہاں پر ایک بات یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ حلاوت کی تشبیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس استعارہ تخیلیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب مریض ہوتا ہے تو اس کی قوت التزاز میں فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ملیریا ہو جائے تو میٹھی چیز پر اس کو ابکائی آنے لگتی ہے، اور کسی قسم کی بیماری اور بھی ہوتی ہیں جن میں آدمی کو کھانا ناپسند ہوتا ہے، اچھی لذیذ چیزیں دیکھ کر کے اس سے طبیعت متنفر ہونے لگتی ہے اور آدمی کو متلی آنے لگتی ہے، تو یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا مزاج مریض ہے، مزاج میں اعتدال نہیں، اور مرض جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کی لذت حاصل کرنے والی قوت بھی خراب ہوتی جاتی ہے، اور مرض جتنا کم ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ کمی کسی لذت والی چیز کی طرف سے نفرت ہونے میں ہوتی جاتی ہے، اور جب پورا تندرست ہوتا ہے اور قوی تندرست ہوتا ہے تو اس کی تمام قوتیں بھرپور ہوتی ہیں، تو لذت حاصل کرنے والی قوت بھی اس کو فرحت اور تازگی دیتی ہے۔ تو اس طرح پر یہ معنی نکلا
کہ شہد کے لذیذ اور میٹھے ہونے میں کوئی کلام نہیں، مگر ملیریا کے مریض کو اب اس شہد میں بجائے لذت ملنے کے ایک نفرت کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آدمی اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھے گا تو ایسی صورت میں اب اس کا ایمان تندرست ہوگا، اس کا ایمان قوی ہوگا۔ جب قوی ہوگا تو اب اس کو وہ کام بہت آسان بلکہ لذت بخش اور سبب شادمانی ہو جائیں گے، جو کام اس کو بعض اوقات دشوار، مشکل اور پریشان کن محسوس ہوتے ہیں، جس کو میں نے ایک مثال سے پہلے سمجھایا کہ آدمی اپنی ذاتی طبیعت کے اعتبار سے جاڑوں میں لحاف کو پسند کرتا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے کچھ اس کو اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور گرمیوں میں گرم چیز کی طرف سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے۔ مگر جب اللہ اور رسول کا مطالبہ اس سے متعلق ہو تو یہی ایمان کا کام ہوا کہ اب آدمی ایسے وقت میں نماز کی تیاری، ٹھنڈک اور گرمی کو برداشت کرنا، یہ اس کو باعث لذت محسوس ہوتا ہے اور اس میں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے ایمان میں کمزوری ہے اور بیماری ہے تو یہی کام اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ اپنے ایمان کو تندرست رکھنے کے لیے 3 امور اپنے اندر سمیٹیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ اپنے دل میں پیدا کریں، کہ سب سے زیادہ محبت ان کی جم جائے دل میں۔ اور دوسرے یہ کہ کسی سے بھی دوستی کریں تو اللہ کے لیے دوستی کریں۔ تو اب جب اللہ کے لیے دوستی ہوگی تو وہ دوست ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اگر رکاوٹ بنے گا تو اس کی دوستی بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے جب محبت کی تھی تو یہ دوست نہ رہے گا جبکہ یہ اللہ و رسول کے کاموں میں کے طلب کردہ کاموں میں رکھنا ڈالے اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں کوئی یہ رکاوٹ بنے، تو اب ایسی صورت میں اس آدمی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت ہوگی تو اس لیے محبت ہوگی کہ وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور ایمان کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، تب اس سے محبت ہوگی۔ اور ایسا دوست کبھی بھی آدمی کے نیک کاموں میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اور دوسری جگہ اس حدیث کو جب امام نسائی وغیرہ نے تخریج اسی کو نسائی نے جب تخریج کیا اپنی کتاب میں طلق ابن حبیب عن انس کر کے، تو اس میں یہ ہے کہ دوسری بات یہ فرمائی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ کی جگہ یہ کہا ان یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ فلاں آدمی مجھے چائے پلایا کرتا ہے، مجھے میری خوب دل جوئی کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کروں، یہ نہیں مدار ہونا چاہیے۔
مدار یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ان چیزوں کو یہ بھی ناپسند کرتا ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ اور کسی سے اگر بغض رکھا جائے تو اس لیے نہیں کہ وہ میری عزت نہیں کرتا، وہ میری دعوت نہیں کرتا، وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس لیے نہیں، بلکہ نفرت رکھی جائے اس لیے کہ اللہ و رسول کے جو اس شخص سے مطالبات ہیں ان مطالبات کی طرف سے یہ روگردانی کرتا ہے، تو اللہ کے لیے نفرت ہوئی۔ تو اسی طرح محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو جب ایسا ہوگا تو اب ایسی صورت میں آدمی اپنے وہ ایمان کی حلاوت خوب پائے گا، یعنی وہ دوستی، اس دوست کی دوستی میں وہ حلاوت پائے گا کہ وہ دوست کہتا ہے چلو نماز پڑھ لو، چلو یہ نیکی کر لو، وہ نیکی کر لو، تو اس بنا پر وہ محبت جو اس آدمی سے ہوئی وہ باعث مسرت ہوئی۔ کس وجہ سے؟ کہ ایمان کے کاموں میں آدمی کو حلاوت ملے گی۔ اور تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ کفر کی طرف پلٹنا ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔ ہر آدمی فطری طور پر آگ میں جلنے سے تو نفرت رکھتا ہی ہے اور سخت ناپسند کرتا ہے، بلکہ اپنی انگلی بھی اگر آگ سے ذرا جل جائے تو وہ بھی اسے سخت ناپسند ہوتی ہے۔ تو پورا آگ میں ڈالا جانا آدمی کو جیسے ناپسند ہے اتنا ناپسند کرے کفر کی طرف جانا۔ ان یعودا کا معنی یہ نہیں ہے کہ کفر کی طرف دوبارہ جانا، اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ جو لوگ کفر کو چھوڑ کر ایمان میں آئے انہی کے لیے یہ حدیث خاص ہو نہیں، بلکہ یعودا یہ افعال ناقصہ کے میں سے ہے، جس کا معنی کہ کفر کا کام کرنا یا کفر میں جانا، یہ معنی ہے۔ یہ عادہ سارا کے معنی میں آتا ہے، یعودو یسیرو کے معنی میں ہوا۔ تو ان یکرہ ان یعود فی الکفر، کہ کفر میں پڑنا ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح ایمان ایک اصل ایمان ہے اور ایک فرع ایمان، کہ اللہ اور رسول کی تصدیق و اقرار یہ اصل ایمان، اور اس پر جو فرعیں بنتی ہیں کہ واجبات و فرائض کو ادا کرنا، یہ ایمان کی فرعیں ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے کاموں کو من الایمان کہا، فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ من الایمان، یا اس طرح فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یا یہ فرمایا کہ ان للایمان بضعۃ وستین شعبۃ۔ تو اس طرح پر یہ فلاں کام ایمان میں سے ہے، تو یہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ایمان کا جز ہے، بلکہ یہ ایمان کی فرع ہے۔ تو ایک ہوا اصل ایمان اور ایک ہے فرع ایمان۔ تو فرع ایمان بغیر اصل ایمان کے معتبر نہیں۔ نماز پڑھنا ایمان کے کاموں میں سے ہے، تو اس لیے یہ فرع ایمان ہوئی، مگر نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوگی
یعنی ایمان میں کے کاموں میں شمار نہ ہوگی جب تک کہ اصل ایمان نہ ہو۔ اسی طریقے پر کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اصل کفر اور ایک فرع کفر۔ تو اصل کفر اللہ رسول کی تکذیب ہے، اور فرع کفر میں تمام کبائر اور گناہ آتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ تو یہاں پر کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ کام نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یا یہ کہا کہ یہ یوں فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یا یوں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو اب یہ سب جو کفر بتائے گئے یہ فرع کفر، اور اصل کفر وہ ہے۔ تو اس لیے تو یہ اب رزلٹ نکلا اس کا کہ جس طرح فرع کفر وہ فرع ایمان اصل ایمان کے بغیر معتبر نہیں، کہ کوئی نماز بغیر لا الہ الا اللہ کے معتبر نہیں، اور بغیر اللہ اور رسول کی تصدیق کے معتبر نہیں۔ اسی طرح فرع کفر بھی بغیر اصل کفر کے وہ کفر نہیں ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی آدمی اگر شراب پیتا ہے تو یہ کفر فرعی تو کیا، مگر وہ آدمی کافر نہیں ہوگا، بلکہ اصل کفر پائے جانے سے وہ کافر ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ بات، اس تفصیل کے بعد یہ بات سمجھ لینا آسان ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یعنی کفر اصل کو جیسے کفر اصل کو ناپسند کرنا اور کفر فرع کو ناپسند کرنا اسی درجے میں ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا، یعنی گناہ بھی جو فرع کفر ہیں اس کو ایسے ناپسند ہوں جیسے دنیا کی آگ میں جلنا اس کو ناپسند ہوتا ہے۔ جی تو اب یہاں ان تین باتوں کا حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو کے اندر دو اوصاف کمال کے ہونے چاہیے، ایک تو تحلی بالفضائل کے اور دوسرے تخلی عن الرذائل کے۔ کیا معنی؟ کہ جو خوبی کے کام ہیں، کمال کے کام ہیں، ان کاموں کو جمع کرے، اور جو آدمی کے اندر عیب پیدا کرتے ہیں ان کاموں سے وہ دور بچے۔ تو یہ کہ اللہ و رسول زیادہ محبوب ہوں تمام ما سوا سے، اور آدمی محبت کرے کسی سے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے، یہ دو باتیں تحلی بالفضائل کے طور پر ہیں۔ اور اصل کفر اور فرع کفر سے پرہیز رکھنا اور اس سے ایسی نفرت کرنا جیسے آگ میں جلنے سے نفرت ہوتی ہے، یہ نفرت کیا ہوئی؟ تخلی عن الرذائل ہوئی۔ اور آدمی ان دونوں باتوں کا جب جامع ہوتا ہے، یعنی تحلی بالفضائل و تخلی عن الرذائل، ان دونوں چیزوں کا جب جامع ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مومن کامل ہوتا ہے۔ تو جہاں پر
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ترغیب دی کہ آدمی ایمان کے تقاضوں کی لذت پانے کے لیے یہ 3 اوصاف اپنے اندر جمع کرے کہ کبھی کبھی آدمی کو گناہ پسند معلوم ہونے لگتے ہیں، یعنی اس کی طرف نفس کی رغبت بڑھتی ہے، اور جب گناہ کو آگ کی طرح سے جلانے والا سمجھے گا اور قابل نفرت سمجھے گا، تب اس کو ایمان کا یہ تقاضا کہ گناہوں سے بچے، یہ تقاضا ایمان کا اس کے لیے فرحت بخش ہو جائے گا، اور وہ خوشی محسوس کرے گا کہ میں فلاں گناہ سے بچ گیا، میں فلاں گناہ سے بچ گیا۔ لیکن یہ کرنا کہ آدمی اپنے اوپر فخر کرے کہ میرے اندر یہ خوبیاں پالی گئیں اور میں ان برائیوں سے محفوظ ہوں، تو یہ اس کے لیے شیطان کا ایک وسوسہ اور دغدغہ ہے، بلکہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک سبب ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے، بلکہ آدمی صرف یہ 3 اسباب اپنے اندر جمع کر لے۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں گی تو آدمی کو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ اب رہ گئی ایک بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے باپ اور اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی جب تک اس کے دل میں میری محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک مومن نہ ہوگا۔ اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس کے دل میں ایسی محبت ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ محبت، تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ مطلب وہ حدیث جس میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین فرمایا گیا، اس میں ایمان کی اساس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آدمی کے دل میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ آئے گی تو ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بتانا یہ کہ ایمان کے مقتضیات، ایمان جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ان کاموں کی لذت پانے کے لیے یہ سب سے زیادہ محبت ضروری ہے۔ تو اب ایک ہی وصف ہے، یعنی اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونا، تو یہ اصل ایمان بھی ہے اور فروع ایمان کی رغبت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک چیز خود اپنے طور پر ایک اساس بھی ہو اور اپنے مقتضیات کے لیے بھی وہ اس اعتبار سے انسان کے دل میں جگہ بنانے کا ذریعہ بھی بنے کہ وہ چیز انسان کو پسند آنے لگے یا اس کے خلاف اس کو ناپسند ہونے لگے، بس یہ چیزیں ہوئیں۔ اب یہاں یہ حدیث کا جو تیسرا جز ہے، ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، امام بخاری نے اس حدیث کو جب اپنی کتاب الادب میں تخریج کیا، اور اسی طرح مسلم نے بھی اپنی کتاب میں جب اس حدیث کی تخریج کی تو اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ ان یقذف حتی ان یقذف فی النار احب الیہ
من ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه اللہ منه، کہ وہ آگ میں جلایا جانا اس کو کفر میں پڑنے سے زیادہ محبوب ہو۔ کیا مطلب؟ یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ یعنی یہاں جو کتاب الایمان کی روایت ہے بخاری میں، تو اس میں یہ کہا کہ کفر میں پڑنا اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں جلنا، اور کتاب الادب کی روایت کا حاصل یہ ہوا کہ اسے آگ میں جلنا زیادہ پسند ہو بمقابلہ کفر میں پڑنے کے۔ تو اس میں مبالغہ زیادہ پایا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ آگ میں جلنا بھی اسے قبول ہے، پسند ہے، مگر کفر سے اتنی نفرت ہے کہ آگ میں جلنا اسے قبول، مگر کفر میں پڑنا اسے بالکل پسند نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفر کی ناپسندیدگی آگ میں جلنے سے زیادہ ہو، آگ میں جلنے کی ناپسندیدگی سے زیادہ ہو، یہ اس کا حاصل ہوا۔ بہرحال یہ حدیث اس اعتبار سے اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے کہ اس میں اصل ایمان اور ایمان کے فروع دونوں کے بارے میں انسان کو رغبت دی گئی کہ آدمی جن چیزوں کے اندر کچھ اشکال پاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان میں مرض ہے، اس کا ازالہ کرے تاکہ اس ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اس کو لذت محسوس ہو، اور اس کی تکمیل کے بعد وہ اپنے اندر ایک خوشی کی لہر بھی محسوس کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ اس زمانے میں اب لوگوں کو کافروں سے محبت کرنا، جن کے اوپر کفر و ارتداد کے فتوے صاف صریح طور پر موجود ہیں اور اجماعی کفر کا ان پر التزام ہے، ان لوگوں سے دوستانہ کرنا اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا بہت پسند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کے تقاضے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے اتنا ناپسند ہو کہ جیسے آگ میں جل پڑنا، بلکہ اس کی دوسری روایت جس کو بخاری و مسلم نے تخریج کیا، اس میں یہ ہے کہ آگ میں جلنا اس کو زیادہ پسند ہو کفر کے کاموں سے اور کفر کے لوگوں سے۔ یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور رسول سے کٹ آف ہو رہے ہیں اور اس کے بنیادی احکام ماننے سے اعراض کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ایمان کی اصل جڑوں کو کمزور کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ یہ کتنا برا کفر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور اسی لیے قرآن حکیم میں جگہ جگہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور ایمان کے کاموں کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں سے الگ رہنے کا حکم دیا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ولیکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والعصیان۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں
پیدا کر دی اور تمہارے دلوں میں اس کی زینت اور لذت بڑھا دی کہ وہ بہت خوبصورت پسندیدہ چیز تمہارے دل میں موجود ہے، اور کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان کہ اللہ تعالی نے کفر اور کفر کی جو شاخیں ہیں جیسے فسق و فجور اور معاصی، ان کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور وہ جو بتایا کہ ایمان کے حلاوت پانے کا ذکر، کہ وہ ایمان کے حلاوت پاتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت کے کام انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ مطلب کیا کہ ایک تاجر کے لیے تجارت بہت پسندیدہ چیز، اور ایک ضرورت مند کے لیے سامان کا خریدنا بہت پسندیدہ، لیکن اللہ کے ذکر کا وقت آ جائے یا نماز فرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو وہ اپنی تجارت کی دکان بند کر دے گا اور کاروبار چھوڑ دے گا اور ذکر الہی کی طرف لپکے گا، اور وہ اپنے خریداری کا کام بھی ترک کر کے وہ اللہ کی یاد کی طرف لپکے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان پکاری جائے جمعے کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، جلدی کرو۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے، تو جب مومن ہو تو اس تقاضے کو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ بڑھا دے، اور لوگوں سے جو محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، اپنی رشتہ داری، اپنے دنیاوی منافع اور حرص و ہوا وغیرہ کے لیے کسی سے محبت نہ کریں، اور اسی طرح کہ کوئی ہماری واہ واہی میں لگا رہتا ہے اس لیے محبت کریں تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ محبت اس لیے کریں کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ کے احکام کی زیادہ رعایت برتتا ہے، اور ان لوگوں سے اور ان کاموں سے زیادہ نفرت کریں جو کفر اصل کفر ہوں یا کفر کی شاخ اور فرع ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو کفر کی دونوں قسموں سے، یعنی کفر اصلی اور کفر فرعی دونوں سے بچائے، اور ہمارے دل میں ان کی نفرتیں پیدا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وقاسم رزقی سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔